بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا فرمائی ہے، اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں تم دنیا کی عزیز ترین دولت سمجھتے ہو، اور وہ نماز وتر ہے، یعنی صلاۃ الوتر کی نماز ہے، اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، یعنی اتنا وسیع وقت ہے، اس کے اندر تم اس نماز کو ادا کر سکتے ہو۔ یہ وطروں کی فضیلت ہے جو عشاء کے بعد 3 وطر پڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، وطر حق ہے، جس نے وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے، جس نے وطر نہ ادا کیے وہ ہم میں سے نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، اس سے وطر کی عظمت اور اہمیت اجاگر ہوگی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطر فرض سے کم، سنت موقدہ سے زیادہ ان کی فضیلت ہے، ان کی تاکید ہے۔ تو جس بندے سے یہ وطر رہ جائیں تو اس کو فوراً جو ہے وہ قضا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ تہجد کے پابند ہیں وہ تو تہجد کی نماز کے آخر میں ان وطروں کو پڑھیں، لیکن جن لوگوں کو یقین نہ ہو کہ تہجد کے لیے اٹھ سکیں گے یا نہیں، پکی بات نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ عشاء کے بعد وہ وطر ادا کر لیا کریں۔ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عزیز ترین دولت سے افضل قرار دیا ہے وطروں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطروں کی فضیلت اور اس کے احکامات سے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کے دعائے قنوت کے بارے میں بھی احادیث آئیں گی، تو یہ جو مسافر ہوتے ہیں جو لوگ، ان کو بھی یہ وطر معاف نہیں ہے، بہرحال یہ وطر ادا کرنے پڑیں گے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ ان کا قریب قریب حکم ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔